روایتی لیڈر ہے، آزاد کشمیر کے لیڈر، جن کو آپ لیڈر مانتے ہیں ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ لیڈر ہے نہیں۔ کسی بندے کو انہوں نے اپنی جیب سے کبھی خرچہ دیا ہو، کوئی وہ ہے تو ہاتھ کھڑا کرے، ہے بھائی کوئی؟ میرے بھائیوں، پاؤں سے لے کر سر تک میرے رب کی نعمتیں گنتی کرو، کروڑوں سال لگ سکتے ہیں، میرے رب کی نعمتیں تم گنتی نہیں کر سکتے ہو۔ صبح سے لے کر شام تک اپنے رب کی نعمتیں جو تم استعمال کرتے ہو وہ گنو تو گن نہیں سکتے ہو۔ یہ جو تمہاری آنکھ کی دونوں آنکھوں کے اندر خالی یہ جو روشنی ہے، یہ 50 کروڑ میگا واٹ بجلی کے برابر تمہاری دونوں آنکھوں کے اندر یہ بجلی ہے۔ اور اگر یہاں اوپر میٹر لگایا جائے، ساری زندگی کوئی بندہ آنکھ نہ کھولے جی میٹر چلیے سی میں کی پیسے پہ یہ دے، یہ جو کرے کی تھوک ہے، یہ خشک ہو جائے، ساری دنیا بیچ کے ایک ٹانکی تھوک پوری دنیا سے خرید کر تم اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتے ہو۔ یہ جو ناک کی نوزی یہ نیم جس کو کہتے ہیں، یہ بند ہو جائے اگر یہ ساری دنیا بیچ کے، پورا عجیرہ بیچ کے ایک شٹاکی نیم اپنے ناک میں نہیں ڈال سکتے ہو۔ یہ میرے رب کا تم پر کرم ہے، مگر اس کا رب کا کھا کر، اس رب کا پی کر، اس رب کی دھرتی پہ ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، جبر کرتے ہو، ناانصافی کرتے ہو، اور گیت ان نام نہاد لیڈروں کے گاتے ہو جو آپ کے بھی دشمن ہیں، میرے بھی دشمن ہیں، میری عزت کے قاتل ہیں، میرے وطن کے قاتل ہیں، میرے نوجوانوں کے قاتل ہیں، جو دلالی کرتے ہیں، جو دلا چٹی کرتے ہیں، جو ایجنٹی کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ ہمارے لیڈر ہوتے تو 70 سالوں میں ہمارے ہاں ایئرپورٹ ہوتا، یہ ہمارے لیڈر ہوتے تو ہماری بھوک کے لیے حجیرہ میں، پٹل میں، فارول کوٹھا میں، میرپور میں، مظفرآباد میں کوئی 2-4 فیکٹریاں ہوتی۔ ہمارے نوجوان ریگستانوں میں جا کر اپنی جان دیتے ہیں، وہاں سے بکسے پہکاتے ہیں، مائیں روتی ہیں، باپ روتا ہے، میرا لخت جگر گیا تھا پیسے کمانے کے لیے، میرا بچہ تیری لاش آئی، اپنے باپ کو بیٹے نہیں پہچانتے، روتے۔ خدا کی قسم عزیرہ والو، دل کی بات کر رہا ہوں، دل کی کھڑکی کھول کے سنو، اللہ کی قسم یہ ہمارے لیڈر ہوتے تو ہمارے بچوں کے لیے فیکٹریاں بناتے، یہ چمڑے کی فیکٹری بناتے، ربڑ کی فیکٹری بناتے، یہ سریجے کی فیکٹری بناتے۔ خدا کی قسم ہمارے جنگلات آنے پانے بیچ گئے، ہمارا زراعت کا پیسہ یہ کھا گئے، ہمارے پانیوں کے پیسے یہ کھا گئے، ہمارے لوگ سعودی عرب میں، ہمارے لوگ دبئی میں، ہمارے لوگ چائنا میں، ہمارے لوگ، ہمارے بچے 22 سال کے اور ریگستانوں میں عربیوں کی گالیں کھا رہی ہیں۔ بتاؤ یہ اگر تمہارے لیڈر ہیں تو ان بچوں کو روزگار کیوں نہیں، ان کی شادیوں کیوں نہیں، ان کا کاروبار کیوں نہیں؟ بتاؤ نہیں، مجھے بتاؤ نہیں رہا، میں اپنے لیے نہیں ہو رہا، مجھے 35 سال ہو گئے اس قبرستان میں آپ کی بات کرتے ہوئے۔ جب لوگ کہتے ہیں قاری صاحب بچے چرس پیتے ہیں، لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں کشمیری بچے چرس پیتے ہیں، ہمارے پاس اپنا آئی جی ہو لوگوں، ہمارے پاس اپنا وزیر امور کشمیر ہو، اپنا کوئی غیرت مند وزیر اعظم ہو تو وہ یہ میٹنگ بلا کر آئی جی کو بول دے کہ آئی جی جس ضلع میں، جس تحصیل میں، جس شہر میں کوئی منشیات فروش اگر آتا ہے اس تھاندار کو 24 گھنٹے کے اندر چوک میں لٹکا کر اس کو گولیاں مارو، خدا کی قسم اس کے بعد منشیات ختم ہو سکتی ہے۔ میں پنجے چوائیں سمجھائی باقی سمجھ نہیں آئی نا۔ او میرے بھائیوں، جوڈیشری چیف جسٹس آزاد کشمیر کو بلا کر
کی ریاست کا آپ کم کر دو تو اس کو بلا کر کے کہ جس تحصیل کے اندر ججز کے اندر ناانصافی ہو رہی ہے اس جج کو 24 گھنٹے کا نوٹس دو، اس کو نوکری سے معطل کر کے اس کو روڈ پہ کھڑے کر کے تھپڑ مارو، خدا کی قسم عدالتوں سے کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ میں نے ایک بندے سے بات کی دوستو، میں نے کہا یہ چرچ کیوں نہیں ختم کرتے ہو؟ اس نے کہا چرچ ختم ہو جائے، چکو ختم ہو جائے، چوری ختم ہو جائے، عدالت بند ہو جائے، جج کا پیسہ بند ہو جائے، اس کی تنخواہ بند ہو جائے، کھانا بند ہو جائے، تنخواہ بند ہو جائے، وکیلوں کا نظام بند ہو جائے، جیل بند ہو جائے۔ میں نے کہا پھر اس نے کہا ہم نے FIR خود دینی پڑتی ہے۔ یہ بھول ہے تمہیں کہ یہ لوگ تمہارے بچوں کو ٹھیک کریں گے؟ اللہ کی قسم قرآن اٹھا کر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس بندے نے یہ بات کہی، ذمہ دار آدمی تھا پولیس کا، اس نے کہا میں جس تھانے میں FIR نہ ہوں اس تھانے کے تھانے کو کمزور سمجھا جاتا ہے، اس کو دوسرے تھانے میں بھیجا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ FIR کرتا ہے اس کو انعام دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے سارا نظام چلتا ہے۔ سمجھائیے وہ سمجھائیے وہ سمجھائیے۔ اگر یہ سمجھتے ہو وکیل میرے سر کے تاج ہے، میں کسی کا نہیں، میں سب وکیلوں کا خیر خواہ ہوں، سب ججوں کا خیر خواہ ہوں، سب مولویوں کا خیر خواہ ہوں، مگر میں کرپٹ جج کو، میں چور جج کو، بولو یار، میں چور جج کو، میں چور وکیل کو نہیں مانتا۔ کسی نے گولی مار دیا تو سینہ سے میں اس کی وکیل کو مانتا ہوں، وہ میرے سر کا تاج ہے، جو دلاسا دے کر مظلوم کو کہے صلح کر لو، دفع کرو، وہ اس کو الجھائے ڈی سی کی سیگ میں، ادھر سے ادھر FIR میں گڑبڑ کرا کے اپنا کیس پکا کرے۔ یہ وکیل نہیں ہوتے، یہ وکیلوں کے روپ پر ڈاکو ہوتے ہیں۔ اور وہ جج جس کو میرے رب نے اتنی عزت دی ہے، 20 سالوں سے لوگوں کے کیس لٹک رہے ہیں۔ ایک جج سے میری بات ہوئی، میں نے کہا یہ ختم کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم اگر ختم کریں تو ہم وکیل ہمارے خلاف جلوس لگاتے ہیں۔ وہ غریبوں، وہ چلے ہو کلرہ، وہ مسکینہ، وہ سب یہ تمہارے خلاف ایک مافیا ہے۔ یہ کرپٹ ڈاکٹر بھی ایک مافیا ہے، کرپٹ جج بھی ایک مافیا ہے، یہ ڈاکو ہے ڈاکو۔ اگر یہ انصاف کریں تو ہمارا یہ علاقہ تمہیں بلبل کی چڑیا بن سکتی ہے۔ روز لوگ مر رہے ہیں، نہیں مر رہے بھائی؟ آج تو 20 سال پہلے اے جڑا ہے جیرے نے اوپر پہاڑیا اوپر لکھا تھا JKLF، ایک آڑیا کو فرشتے نے ایسا لکھا ہے، ایسے لکھا ایسا۔ بہت اچھا۔ 20 سال پہلے جب اس بارڈر لینڈ کراس کرنے نا امان صاحب اعلان کی تھا، آسرار کھلتو ٹوریاں جدو اسے دیکھیا کراٹے پار پرس لگی بھی اسا بھائی یا دیوی گلی پیدل راہ مارچ کی تھا، ایک نعرہ سا تمتم مسکل اندر ہم جا رہے تھے۔ اکھوڑ بن کے مقام پر ایک بڑیا پوچھتی آؤ پوچھو کتھا جلیا، میں آمہ جنجا کا نہیں جلیا۔ اے پورے اس علاقے ہی چیرے پرسی وہ پتروں ٹڑاں کے ٹڑاں پورا علاقہ۔ میں قربان جاؤں اجیرہ کے لوگوں، آپ کی ماؤں بہنوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس وقت رات کو انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا، گھروں میں پناہ دی۔ یہ اجیرہ اس حوالے سے بھی تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ بھی ہے اور نیشنلسٹوں کا بھی بیس کیمپ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم مجبور ہو چکے ہیں، ہمیں محکوم رکھا گیا، ہمیں مظلوم بنایا گیا، ہم سے ہماری غیرت، ہماری اہمیت، ہمارا جغرافیہ، ہماری غیرت چھین دی گئی۔ میرے دوستو، اجیرہ والو، اللہ کی قسم، گھومے کبھی آٹے کی وجہ سے بھوکی نہیں مرتی، وہ گھومے مر جایا کرتی ہیں جن سے ان کا جغرافیہ چھین لیا جائے۔
وہ کنویں مر جاتی ہیں جن کے نوجوانوں سے اس کی غیرت، ان کی دلیری، ان کی غیوری، ان کی مہمان نوازی چھینی جائے۔ آج ہمارا نوجوان بھی اسی جگہ پہ چڑھ چکا ہے۔ جاؤ جا کے اوپر نقے میں دیکھو گے مغرب کے بعد 20 25 22 سال کے نوجوان چشم پیتے رہتے ہیں۔ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ وہ میرے بیٹے ہیں، میری قوم کے بیٹے ہیں، ہزیرہ کے بیٹے ہیں، جانتھر کے بیٹے ہیں، ہیرپور کے بیٹے ہیں، کوٹری کے بیٹے ہیں، وہ آپ کے بیٹے ہیں، وہ دیوبندی کے بیٹے ہیں، وہ جماعت اسلامی کے بیٹے ہیں، وہ لبریشن فرنٹ کے بیٹے ہیں، وہ ہزیرہ کے بیٹے ہیں۔ کیوں یہ کام ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہو رہی ہے۔ کبھی اس پہ غور کیا بھائی نوجوانوں؟ وہ کبھی غور کیا؟ کیا سمجھتے ہو یہ تھندار آپ کی پیچھا سے روکے گا؟ یہ ڈی سی آپ کے بچے کو بورڈر سے روکے گا؟ یہ آئی جی یہ آپ کے بچے کو سمجھائے گا؟ نہیں بھائی، یہ میرا کام ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ بابا کا کام ہے، یہ بیبے کا کام ہے، یہ نانا کا کام ہے، یہ دادو کا کام ہے، یہ چاچا کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے، یہ میرا کام ہے، یہ آپ کا کام ہے اپنی قوم کو سدھارنا۔ آزادی 40 سال کے بعد جھنڈے لگا کے آج ہم آزادی نہیں ملتی ہے اس طرح۔ 2 کلو پیاز تُسنے اندر نہیں پیدے ہونا، تُسنے تمہارا چاہو اس نے وہ ختم ہو سی جس نے راجے بزارے نے ترکے نے ٹماٹر مکلے اس نے تُس بکھے نے ٹر لیا کہ اس کا افعانوں میں بکری رکھنا تو ہن سمجھتے ہو۔ جس مسجد میں جاؤ، جس پروگرام میں جاؤ، تمام علماء کرام، تمام قاری حضرات رمضان میں، عیدوں کے اجتماع میں، جمعے کے اجتماع میں تقریریں ہوتی ہیں۔ ہمارے آقا نے بکریاں چرائی، ہمارے نبی نے بکریاں چرائی، ابراہیم نے بکری چرائی، موسیٰ نے بکری چرائی۔ مجھے بتاؤ مولوی صاحب آپ کے گھر میں کتنی بکریاں ہیں؟ بکری رکھنا تو ان سمجھتے ہو، دودھ پینا فخر سمجھتے ہو، مرغی کو کھول کے باہر کرنا تو ان سمجھتے ہو، انڈا کھانا فخر سمجھتے ہو، لاکھوں کی کوٹھیاں، جیب میں کروڑوں روپے، اندر 2 انٹے نہیں دیسی مہمان کا چلنا کا تو اتھے نہیں گلیا بڑھئے ان کا کرا ہے۔ آزادی 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 ان جنگلوں کے اوپر، ان پہاڑوں کے اوپر بکریاں ہی بکریاں، بھیڑیں ہی بھیڑیں ہونی چاہیے، بھینسیں ہونی چاہیے، اور ہماری زمینوں کے اندر منو تنو کے حساب سے پیاز، آلو اور ٹماٹر نکلنا چاہیے، پھر جا کے ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ پیٹرول بندوانا دے لوگ میں غیانے خلاف لوگ نے جو سر جاوے جانی جائے، نماز پڑھنے نہیں جانی جائے، موٹر سے کو لائی جائے، کہتے ہیں پیٹرول چھا جی، پیٹرول چھا۔ ڈگیاں جنگوں دا پلس مقابلے، ٹوپی دار رکھنا چاہیے جو نہیں جسنا سیکیورٹی، آزادی آزادی آزادی، جذبی میں سے آزادی نہیں ملتی۔ آزادی کا یوں لے سکتے ہیں، آزادی بہادر لیں گے، غیرت مند لیں گے، جن کے پیٹ میں کچھ ہوگا وہ آزادی لیں گے۔ یہ مادر پید اور آزادی نہ کرو۔ ادھر کسی نے کہا کہ یہ مذہبی نہیں ہے۔ میرے دوستو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں صبح 9 بجے وضو کیا تھا، ابھی تک وضو میں کون کہتا مذہبی نہیں ہے؟ میرے باپ نے ساری زندگی تہجد نہیں چھوڑا۔ میری ماں آج بھی موجود ہے، کہتی ہے پتر میں جب شادی آئی تھی تیرا بابا تہجد پڑھتے تھے، میرے بابا کو جب موت آئی تو میں دیکھ رہا تھا، کہنے لگے قاری نصیر تو دیکھو ادھر جبرائیل آئے ہیں، عزرائیل آئے ہیں، اسرافیل آئے ہیں، کوڑے ادھر بول دو۔ میں نے کہا ابا کدھر ہے؟ کہتے ہیں پتہ نہیں بھول گیا، ہم ان کی اولادیں ہیں، ہمارے باپ دادا نے کھانے کھچوائی ہیں، اور یوں چرچ کے لیے نہیں، بدماشی کے لیے نہیں، پاؤڈر کے لیے نہیں، ڈانس کے لیے نہیں، عیاشی کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کھچوائی تھی، اس قوم کی بقا کے لیے کھچوائی تھی۔
उलमा की बका के लिए खिंचवाई थी, इन मस्जिदों की इज्जत के लिए खिंचवाई थी, इस दीन की इज्जत के लिए खिंचवाई थी, मोहम्मद अरबी के गुलाम बनकर खिंचवाई थी। अगर ये कोई कहे कि मैं, हाँ एक बात याद रखो दोस्तों, ये रियासत जिस तरह इसके अंदर एक बड़े मुसलमान को हक हासिल है, इसी तरह एक सिख को भी हक हासिल है, एक बुद्ध मजहब को भी हक हासिल है। जिस तरह इस रियासत के अंदर शेर को हक हासिल है, इसी तरह इस रियासत के अंदर चुमती को भी हक हासिल है। ये रियासत हम सबकी है। बोलो भाई, रियासत हम है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। ये रियासत हम है, इसमें बस बीबी है। इस रियासत के अंदर हिंदू भी हैं, पंडित भी हैं, सिख भी हैं, बुद्ध मजहब भी हैं, राजे भी हैं, सुल्तान भी हैं, जाट भी हैं, चौधरी भी हैं, मलक भी हैं, पठान भी हैं, देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, मजहबी हैं, गैर मजहबी भी हैं, मगर हम साथ का नारा क्या है? हम सारे कश्मीरी, हम सारे क्या हैं? बस झगड़े नहीं, झगड़ा नहीं। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबे का गिलाफ पकड़ कर कहते हैं, खाना काबा ये बड़ी अजमत वाला है, बड़ी इज्जत वाला है, बड़ी हुर्मत वाला है, मगर याद रख एक मोमन से बड़ी तेरी इज्जत। बोलो बोलो यार, बोलो मुसलमानों, बोलो यार, छोड़ो नेशनलिस्ट या नशा, तो आप बोलो मुसलमान है ना, बोलो फिर। मेरे नबी ने क्या बोला? खाना काबा को क्या बोला? एक मुसलमान की हुर्मत से तेरी हुर्मत ज्यादा है? नहीं। बोलो यार, नहीं है। कोई आदमी खाना काबा की तरफ गुस्ताख से गुस्ताख थूक सकता है भाई? बोलो भाई, वो गाल दे सकता है? वो खाना काबा को कुछ कह सकता है? तो जिसके लिए मेरे नबी ने बोला, मेरे नबी ने बोला, मेरे नबी ने बोला कि ये खाना काबा से ज्यादा अफजल है, तो इस पाकिस्तान के अंदर इसको ज़बह किया जाता कि नहीं? इस इंसान को मारा जा रहा है कि नहीं? इसको कोड़े मारे जा रहे हैं कि नहीं? इसको सूली पे लटकाया जा रहा है कि नहीं? इसको सताया जा रहा है कि नहीं? बोलो भाई, ये ज्यादती है कि नहीं? तो ये मुल्क इसीलिए बनाया था कि खुलेआम ज़ना हो, मजे से करो। ये मुल्क इसलिए बनाया था कि खुली चर्च हो। ये मुल्क इसलिए बनाया था कि खुली शराब पियो। ये मुल्क इसलिए बनाया था कि यहाँ थानेदार भी मारे, फौज भी मारे, एसपी भी मारे, डीसी भी मारे, जज भी लूटे, वकील भी लूटे, प्रोफेसर भी लूटे, दुकानदार भी लूटे, ड्राइवर भी लूटे, क्लीनर भी लूटे, मैं भी लूटूं, आप भी लूटे। क्या आपने ये मुल्क इसलिए आजाद किया था कि गरीबों को लूटे? ये बोलो भैया, बोलो यार, इसलिए बनाया था। ये कश्मीर खुद मुख्तार इसलिए बनाओगे कि लोगों की कुर्बानियां मकबूल भट्ट ने कुर्बानी इसलिए दी थी। यासीन मलिक इसलिए कुर्बानी दे रहा है कि वेतन आजाद हो, और यहाँ का एसपी जुल्म करे, थानेदार थाने में जुल्म करे, जज अदालत में जुल्म करे, दुकानदार काम तोड़ के जुल्म करे। ये इसलिए बनी ऐसी रियासत जैसे पाकिस्तान है, ऐसे हमें आजाद कश्मीर, ये कश्मीर आजाद नहीं चाहिए भाई। सुनो भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी फुद्दी रियासत हमें नहीं चाहिए।